السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو حضرت بہلول اور عبداللہ مبارک پر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ مبارک کے دل میں حضرت بہلول دنا سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو کسی نے عبداللہ کو بتایا کہ حضرت بہلول صحرا میں ملے گا، تو عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے حضرت بہلول سرکار کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا، تو حضرت بہلول سرکار نے سلام کا جواب دیا، تو عبداللہ مبارک بولے کہ یا شیخ، مجھے کوئی نصیحت کریے، مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں اور اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں، کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ تو حضرت بہلول سرکار نے سادگی سے کہا کہ میرے بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے، اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ تو عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ بہلول سرکار کے اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ تو حضرت بہلول سرکار نے کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئے۔ عبداللہ مبارک منت سماجت کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو حضرت بہلول سرکار بولے کہ عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ تو عبداللہ نے بے صبری سے کہا کہ 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، کہ راہ نجات تو اس میں بھی سستی ہے۔ تو حضرت بہلول سرکار بولے، تو پھر سن، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا اور بولا کہ یہ کس طرح ممکن کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ تو حضرت بہلول سرکار بولے، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا کہ بے شک آپ سچ فرماتے ہیں، اب آپ اپنی دوسری شرط بیان کریں۔ تو حضرت بہلول سرکار نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا، کہ یہ دنیا تو خدا کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ چلایا اور بولا کہ اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ تو حضرت بہلول سرکار بولے کہ عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے، اس کی نافرمانی بھی کرے؟ تو عبداللہ مبارک ایک دم نادم ہوا اور بولا کہ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا،
اب تیسری شرط بھی بیان کریے۔ تو حضرت بہلول سرکار بولے کہ بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا کہ جناب سچ بہلول یہ شرط بھی ویسے ہی کٹھن ہے اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے اور سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ تو بہلول سرکار بولے تو عبداللہ جب تو یہ جانتا ہے کہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس سے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ تو عبداللہ نے پشیمانی سے کہا کہ بہلول میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ تو بہلول سرکار کہنے لگے کہ میری چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے عمر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لو جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ تو عبداللہ مبارک نے فریاد کی کہ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ شیخ بہلول یہ آپ نے کیسی شرط لگا دی ہے؟ کہ بہلول سرکار بولے تو پھر اے دانش مند، اس دیوانے کی بات سن کر جب تو یہ جانتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے سچ میں کسی وقت بھی ملک الموت سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی اور نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ مبارک تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ غروب سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر، لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے، جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو، کیا خبر تو کل کو دیکھ سکے؟ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ اے مالک، خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا گوشہ اپنے ہمراہ لے کے ایسا نہ ہو کہ کل۔ یہ سن کر عبداللہ مبارک کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی۔ تو حضرت بہلول سرکار نے کہا کہ عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی، جو تمہیں
راہ نجات دکھا دیں۔ تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں لگ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو تم کیا جواب دو گے؟ یا اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں آ جاؤ۔ تو عبداللہ نے اپنا سر جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا کہ جناب شیخ بہلول سرکار، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حصے جاں بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مزید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ آل محمد کی محبت اور صحبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ تو حضرت بہلول نے اپنی گردی اٹھائی اور چل پڑے۔ بندے پر لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے، اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.